بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وعباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ابھی ہم نے اللہ کی توفیق سے اپنی نماز کی پہلی دوسری رکعت میں 13واں پارہ سورہ رعد کی چند آیات کی تلاوت سنی ہے، اور اس میں ہمارے مالک نے، ہمارے خالق نے، ہمارے رازق نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان، سکون پکڑتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور خبردار یاد رکھنا کہ اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان اور سکون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ٹینشن کو ختم کرنے، دل کی بیماریوں کے علاج اور اضطراب پریشانی کے خاتمے کا ایسا نسخہ کیمیا ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جو لوگ اس کا تجربہ کرتے ہیں ان کا دل دنیا کے اور کسی کام میں لگتا ہی نہیں ہے۔ مسنون اذکار جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کا کرنا دل و دماغ کے لیے، بدن کے لیے، کاروبار کے لیے، برکت کے لیے، رحمت کے لیے اتنا زیادہ کارگر مفید ہے کہ میں یا آپ اس چیز کو الفاظ میں نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ سمیٹ سکتے ہیں۔ امام ابن قیم بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الوابل الصیب میں ان آیات کی جو ذکر کے متعلق ہیں ان کی تفسیر کرتے ہوئے کتنی ہی عمدہ اور شاندار باتیں لکھی ہیں، اور یہ باتیں کوئی فضائی خیالی پلاؤ نہیں کہ خلاؤں میں بات ہو اور زمینی حقیقت سے اس کا تعلق نہ ہو۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو لوگ انہیں کرتے ہیں لوگوں کی جیتی جاگتی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں یہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو اور دل کو منور فرما دیتے ہیں، روشنی عطا فرما دیتے ہیں۔ چہرے کی تاریکی، دل کی ظلمت تاریکی وہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جاتی ہے۔ دل بیدار ہوتا ہے، اس میں قوت پیدا ہوتی ہے، چہرے پر کشادگی آتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر کی وجہ سے بلاؤں کو، آفات کو، بیماریوں کو دور کرتے ہیں، چہرہ تر و تازگی کا مظہر بنتا ہے، اور ذکر کرنے والا لوگوں کے درمیان ایک پرہیبت، ایک پرشکوہ اور ایک شان و شوکت والی شخصیت بنتا ہے۔ وہ ذکر لوگوں کے لیے نہیں کرتا ہے کہ لوگ کہیں بڑا ذکر کرنے والا ہے، وہ کرتا اللہ کے لیے ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ اس کا فوری فائدہ دنیا میں یہ دیتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں میں باعزت پرہیبت بن جاتا ہے۔ اور یہ جتنی باتیں حضرت امام نے ذکر والی آیات کی تفسیر میں بیان کی ہیں، ہم اپنے گرد و پیش میں کتنے اللہ والے لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ کوئی دنیا کا مال و متاع نہیں ہے، کوئی وسائل اسباب کی بھرمار کثرت نہیں ہے، کوئی
موج ظفر موج لاؤ لشکر آ گئے پیچھے، پروٹوکول ہاؤ ہاؤ کے لیے نہیں ہے، صرف ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے تو ان کی لوگوں کے دلوں میں محبت بھی ہے اور لوگوں پر ان کی ہیبت اور رعب بھی ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور جب اللہ ڈال دے محبت بھی، ہیبت بھی، خوف بھی، تو ساری دنیا مل کر اسے نکال نہیں سکتی ہے، اور بندہ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، دنیا کی آنکھوں کا تارا بننے کے لیے اپنا ایمان، ضمیر، ناموس، دولت داؤ پر لگا دے، اتنا ہی حاصل ہوتا ہے جتنا اللہ چاہتے ہیں۔ تو کیسا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں، اور پھر کیسا حضرت امام ابن قیم نے اس کی تفسیر میں ہمیں یہ ہیرے جواہرات دیے ہیں کہ آئیے ذکر سے وہ اذکار جو کتاب و سنت میں مذکور ہیں، یہ دیسی ہمارے پاکستان، میڈ ان پاکستان اذکار جن کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ اذکار جو کتاب و سنت میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ وہ کیا کرتے، ان سے صبح و شام اپنی زبان کو تر رکھیے، پھر دیکھیے کہ بدن پر، گھر میں، کاروبار میں، نوکری جاب میں، گھریلو معاملات میں، سماجی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، انسان کی زندگی میں کیا انقلابات بپا ہوتے ہیں۔ اور ہمارا بطور مسلمان یہ ایمان ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا سچ ہے۔ پتھر پر لکیر کیا چیز ہے؟ اس سے بھی زیادہ اٹل ہے۔ ہم میں خامی، ہم میں خلل، ہم میں نقص اور ہم میں خرابی اور برائی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات، اس میں رتی برابر کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو ہمیشہ اپنی اپنی زبانوں کو اپنی یاد میں تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ذکر کے جو دنیا میں فوائد ہیں، آخرت میں فوائد ثمرات ہیں، ہم گناہ گاروں کو اس سے ضرور فیض یاب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور کرے، آنے والے مسائل مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جن آفات، مشکلات، بیماریوں میں ہم پھنسے ہیں، ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔